أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 229. یہاں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جس طرح گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ احکام کا پہلا طائفہ اس کے اندر تاکیدات تھی، یہاں احکام کا دوسرا طائفہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر بھی تاکیدات ہیں. پہلا طائفہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم. ایک للذین یؤلون والمطلقات یتربصن. تو الطلاق مرتان اور والوالدات 3. اب جو آگے آپ نے نوٹ کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تقریر جو احکام تدبیریہ کے مختلف خلاصہ جات کے اعتبار سے آپ کو سنائی بھی تھی، سنتے بھی ہیں. اب جو صحیح اعتراضات سے بچنے کا طریقہ تھا وہ آپ کو انشاءاللہ بتانا ہے کہ جس سے اشکالات حل ہوتے ہیں. یہ احکام کا دوسرا طائفہ ہے یا تیسرا طائفہ چل رہا ہے؟ تیسرا طائفہ چل رہا ہے نا. الطلاق مرتان. بس یہی ڈھونڈنا ہے، مشکل جگہ یہی ہے کہ یہ احکام کا تیسرا طائفہ کہاں تک جاتا ہے اور چوتھا طائفہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. احکام کا یہ تیسرا طائفہ الطلاق مرتان ہے جی. اور یہ احکام کون سے چل رہے ہیں جی؟ احکام تدبیریہ. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ الجدل فی الاہل. تو اس کو احکام تدبیریہ، جدل فی الاہل، گھر کے اندر کوئی نہ کوئی لڑائی کے خطرات جو ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تدبیر کی جاتی ہے. اس لیے جہاں معاملہ خطرناک ہو وہیں تدبیر ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کو احکام تدبیریہ سے تعبیر کرتے ہیں. اچھا جی، اس تیسرے طائفہ کے اندر احکام تدبیریہ کے اندر کچھ روابط آتے ہیں جو مشکلات میں ڈالتے ہیں. تو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، سمجھاتا ہوں کہ الطلاق مرتان یہ طائفہ جب شروع ہوتا ہے جاتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس پر کچھ میں نے بتایا کہ ہر حکم کے 6 حصص اسی طرح ہیں. وہ پہلے حصص کے نمبر لکھ لو نا. الطلاق مرتان نمبر 1، ولا یحل لکم ان تأخذوا نمبر 2، اور اسی طرح فإن طلقها فلا تحل له نمبر 3، وإذا طلقتم النساء فبلغن نمبر فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 4، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. مل گیا جی. وہ چوتھا درمیان میں تھا فإن طلقها فلا تحل له کے بعد. تو اب وإذا طلقتم النساء 5واں، اور اس سے آگے آ رہا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. تو یہ چھٹا، یہ 6 ہے جی. اور اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ بھر بھر کر تاکیدات ہیں. تاکیدات کے جو الفاظ ہیں وہ یہاں صرف آپ کو یوں چھوٹا سا حاشیے کے طور پر میں نے جمع کیا ہے، اس کو لکھ لیں. پہلی 6 تاکیدات امور 4 میں بیان ہو جائیں گی. پہلی 6 تاکیدات یعنی اس امر کے اندر، اس حکم کے اندر 12 تاکیدات ہیں. پہلی 6 تاکیدات امور 4 میں بیان ہوئی. 4 امور، 4 عوامر لکھے نا،
امور کی جگہ لکھے اوامر، اوامر اربع میں بیان ہوئی۔ اور اس کی ترتیب یوں تھی کہ پہلے 2 اوامر میں 4 اور اگلے 2 میں 2 تاکیدات، پھر امر نمبر 5 میں 6 تاکیدات، اور امر نمبر 6 والی آیت میں بھی 6 تاکیدات، امر نمبر 6 والی آیت میں 6 تاکیدات۔ یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 12۔ یہ وہ مشکل مرحلہ ہے جو نکلتا نہیں ہے، اور حکم ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ کریم نے بڑی تاکیدات بتائیں کہ وہ طلاق والا معاملہ کوئی ہلکا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب دیکھیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ پہلے 2 اوامر میں 4 تاکیدات ہیں۔ 2 اوامر کون سے ہیں جی؟ الطلاق مرتان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله۔ یہ دیکھو تاکید، فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، 2 تاکیدیں، تلك حدود الله فلا تعتدوها، 3 ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون، 4۔ یعنی 2 اوامر میں 4 تاکیدات کی۔ اب یہ الفاظ ہم سے زائد نہ گئے، ویسے اگر ہم پڑھ رہے ہوتے تو ہم سے یہ زائد چلے جاتے، لیکن دیکھیں یہ زائد نہ گئے الفاظ، کیونکہ تاکیدات اربع ہیں۔ حکم ہی ایسا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تقوی کا حکم کہاں آیا تھا زیادہ؟ اور جب احکام جدلیہ شروع ہو رہے تھے تو اس میں جو پہلی قسم تھی کون سی؟ احکام فطرت۔ ان احکام فطرت کے اندر تقوی کو حکم آئی، یعنی فطرت پر تو وہ چل سکتا ہے نا جو تقوی کو اختیار کرتا ہے، وہ غیر فطرتی امور کبھی بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح یہاں تاکیدات کثیرہ ہیں، کیوں جی؟ کہ معاملات کا شعبہ چل نکلا ہے نا، تو معاملات میں جو تاکید کرتا ہے حسن تدبیر کی تو وہ بندہ کامیاب رہتا ہے۔ گھریلو امور میں، گھریلو جھگڑوں میں خصوصی طور پر تاکید کرنی کی ہے، اسی لیے جھگڑے والے احکام ہی بیان فرما رہے ہیں۔ یہ احکام کا تیسرا طائفہ شروع ہے، ہیں جھگڑے والے احکام، کیونکہ گھر کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے تو تدبیر کام کرتی ہے۔ اسی طرح فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ۔ اچھا، اس پہلے 2 اوامر کون سے تھے جی؟ طلاق، اور اس کے بعد تھا خلا، کہ طلاق 2 دفعہ تک کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد اس 2 دفعہ تک کے اندر یعنی بیوی پاس آ سکتی ہے، گنجائش کا یہ معنی، بیوی پاس آ سکتی ہے، لیکن اس کے اندر اگر کوئی معاملہ لٹک جائے کہ پیسے وغیرہ بڑے خرچ ہوئے جی شوہر کے، وہ کہتا ہے بھئی میرا تو ٹھیک ٹھاک مہر لگا ہے، اب میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس کو بھی نہیں نبھا سکتا کیونکہ ہماری آپس میں بن نہیں رہی، تو پھر کیا جی؟ عورت اور مرد کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، وہ دونوں تو سوچ رہے ہیں نا، یہ عین ممکن ہے کہ وہ غصے میں بیٹھ رہے ہوں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَيُّهَا الْحُكَامُ، یا اے حاکموں تم، یا پنچایت والوں تم، اگر یہ خطرہ محسوس کرو کہ ہم نے ہر قسم کا آپشن استعمال کر لیا ہے، ہر صورت نکال دی ہے، میاں بیوی اب ٹھیک نہیں رہیں گے، تو لہذا وہ خلا کا معاملہ کریں۔ ایسے یہ آگے آ رہا ہے سورہ النساء کے اندر کہ حکام کو بھی اور پنچایت والوں کو بھی اور سادسوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر تمہاری نیت ٹھیک رہی نا تو امید ہے کوئی نہ کوئی صورت اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اور تاکیدات پھر کثیر لگائیں گے، دھیان کرنا خلا کے معاملے تک پہنچتے ہوئے تاکیدیں کی، ایک چیز تم دے چکے ہو اس کو اب واپس نہ لو، اگر تمہاری کوئی اور صورت نہیں ہے تو بڑی تاکیدوں کے بعد فرمایا واپس لے سکتے ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، 2 کے بعد تیسری طلاق کا حکم بیان کرنا تھا تو وہ بیان کیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب حلال نہیں ہے۔ اچھا کیسے جی؟ میں نے یہ بھی آپ کو ترجمہ کے عنوان میں بتایا تھا، ترجمہ کی کلاس کے عنوان میں، کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ تیسری طلاق کا حکم ہے، اور تیسری
تیسری طلاق کے ساتھ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے جی دیکھیں اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی فقہ یا بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ الگ الگ تیسری طلاق دی تو تب ہوگی، لکھا ہوا ہے جی نہ، اکٹھی 3 طلاقیں دیں یا الگ الگ، کسی صورت میں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے طلاق دے دی تو، اور دوسرا آپ کو پتہ بھی ہے کہ فا بھی تب ساتھ دیتی ہے جب اکٹھی ہو تو، فَإِن طَلَّقَهَا اگر اکٹھی ہو تو بطریق اولا ساتھ دے گی، فَإِن کیونکہ تعقیب بلا فصل کے لیے، تعقیب بلا فصل کے لیے فا استعمال ہوتی ہے، فَإِن طَلَّقَ تو کٹھی والی صورت کو بطریق اولا شامل ہے، اور الگ الگ والی صورت کو بھی یہ فا شامل ہے کیونکہ 2 طلاقوں کے درمیان کوئی تیسری چیز اور نہیں تھی، تیسری طلاق ہی تھی، تو الگ الگ کو بھی شامل ہے اور اکٹھی کو تو بطریق اولا شامل ہے۔ اور اب اگر کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ 3 اکٹھی طلاقیں واقع نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں عالم اسلام میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا، تو وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اشکال اگر کوئی وارد کرے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت اچھے آدمی تھے، بہت بڑے موحد تھے، ہیں جی ہم ان کو اپنے امام تسلیم کرتے ہیں، تو وہ جو ہے 3 طلاق کے قائل ہیں، تو اس کا جواب آپ کو آتا ہے کہ 3 طلاق اکٹھی نہیں ہوتی، تو پہلا جواب کیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسا نیک پاک آدمی ایسا قول نہیں کر سکتا، ان کی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب سے، ان کی طرف جو منسوب فتاوی ہے یا ان کی طرف جو افادات کی کتب ہیں اس کے اندر بات لکھی ہوئی ہے یا ان کے تلامذہ بیان کرتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، تو علامہ ابن قیم ہیں جی خود اچھے آدمی ہیں، انہوں نے اپنے استاد کی طرف ایک قول منسوب کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ دین کے اندر گواہی کا نصاب 2 آدمیوں سے تمام ہوتا ہے، وہ تو ایک آدمی کہہ رہے ہیں نا کہ علامہ ابن تیمیہ یوں فرماتے ہیں، اب ایک آدمی وہ خود اپنے اعتبار سے جیسے بھی ہیں ان کو بھول لگ گئی ہے یا انہوں نے استاد سے صحیح سمجھا نہیں سمجھا، جو بھی بات ہے نصاب شہادت پورا نہیں ہے، ہم یہ قول منسوب نہیں کر سکتے ان کے کہنے پر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ بھی نیک پاک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ ان سے بھول ہو گئی ہو، اور یہ کہنا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ سے بھول ہو گئی ہے یہ معاملہ نرم ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کفر کیا ہے، نعوذ باللہ، ایک بندے کو کافر بنانا ہے اور ایک بندے کو کہنا ہے کہ اس سے صرف بھول گیا ہے، تو یہ بھول والا معاملہ بہتر ہے۔ تو اگر بالفرض علامہ ابن تیمیہ کو اس قسم کی بات کرتے بھی ہو تو وہ عین ممکن ہے یہ والی ہو کہ الطلاق بکلمۃ واحدہ، وہ طلاق جو ہے ایک کلمہ سے اگر کسی نے دیا، مثلا عورت کو کہہ دیا تجھے 3 طلاق، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس نے 3 دی نہیں ہیں اور کہتا ہے 3 طلاق، تو یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، لہذا اس کا کلمہ ہی لا کو چلا جائے گا، تو وہ اختلاف کرتے ہیں باقی جمہور امت سے۔ باقی جمہور امت کہتے ہیں بھائی طلاق والا معاملہ جس نے کہہ دیا ہے بس اسی کے ہاتھ میں بیدی عقدۃ النکاح، لہذا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ تھی اسی نے یہ جملہ بولا ہے تو صدر من اہلہ ہے جی نفذ الی محلہ، تو لہذا 3 طلاق کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو ایک جملے میں اگر اختلاف کر رہے ہیں تو ائمہ کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، پھر کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اور تیسری بات بتائی تھی، اگر بالفرض علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے قائل ہوں بھی صحیح، تو حالانکہ نظریہ تو کفریہ ہے نعوذ باللہ، تو علامہ ابن تیمیہ بالفرض قائل ہوں تو کیا ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ تو بتایا تھا نا کہ ان کی اپنی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ اگر کسی امام، کسی ہادی، کسی مرشد محدث کی طرف ایک ایسی بات نقل ہو جائے بظاہر دین شرع کے مطابق نہ ہو، نص کے مطابق نہ ہو، تو اس کے اندر تعویل کی جائے اور کہا جائے کہ عین ممکن ہے کہ ان سے مطلب صحیح حل نہ ہوا ہو، عین ممکن ہے کہ اس کو یہ حدیث پہنچی نہ ہو، عین ممکن ہے اس نے کوئی دوسرا مطلب سمجھ لیا ہو، لہذا ان کو ملامت نہ کریں، ان پر فتویٰ نہ لگائیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق تو فتویٰ حضرت پر بھی نہیں لگتا، کیونکہ جان بوجھ کر
کوئی نیک پاک آدمی، کوئی عالم آدمی قرآن کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہمیں بھول سے تو ہو ہی سکتی ہے، بھول میں تو آپ بھی پوری آیت غلط پڑھ جاتے ہیں کہ نہیں پڑھ جاتے، نعوذ باللہ۔ حافظ جو ہے ہمیں ان کو جگہ دیتے جاؤ جی، ٹھیک ہے، ہلکا وسیع کرتے جاؤ۔ اگر کوئی بھول کر قرآن کی آیت یاد کر رہا ہے اور اگر پوری آیت ہی غلط نعوذ باللہ پڑھ جائے، جان بوجھ کر پڑھتا تو کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا نا۔ اور اگر بھول کر کسی نے سرے سے پوری آیت ہی غلط پڑھ دیا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں آئے گا، کیوں جی عذر جو کھڑا ہے، بھول جو یہ ہے، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، وہ ہمارے امام ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ لیکن بعد والوں کو چاہیے کہ اگر آپ نے اس کا کوئی غلط مفہوم لیا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے اس وقت قادیانیت اور شیعت اور تیسرا غیر مقلدیت، یہ جو ہے نا اہل الحدیث، وہ تو ہیں ہم، وہ تو سچے لوگ ہیں جی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اہل الحدیث ہیں اور میں بھی یہ اہل الحدیث ہوں جی، اہل القرآن ہوں، اہل السنت ہوں، جتنے بھی اچھے نام ہیں ہمارے ہیں، سمجھے جی۔ تو وہ جو ہیں وہ اس وقت شدت کر رہے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے اور ہمیں کتاب اللہ کا سپاہی بننا ہے، کہو انشاءاللہ، ہے جی۔ اور ہم نے پورا کا پورا دفاع کرنا ہے اس آیت کا۔ اس وقت ہماری زندگی میں، یہ ابھی 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی میں اس وقت 2 قسم کی آیات زیادہ چیلنج ہونے لگی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں۔ کون سی 2 قسم کی آیتیں؟ ایک یہ طلاق والی اور دوسری جادو والی آیات، جس کے اندر ہے یفرقون بی بین المرء وزوجہ یخیل الیہ من سحر من ناطس قال موسیٰ ما جئتم بسحر سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤا بسحر عظیم۔ ان آیات کے اندر تعویل باطل کر کے نعوذ باللہ انکار کیا جا رہا ہے، تو آپ نے ان آیات کا دفاع کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ دفاع کریں، نہیں تو بارشیں ویسے مانگیں گے، نہیں آئیں گے بارشیں، ہے جی۔ آپ دفاع کریں نہیں کتاب اللہ کا اور کہیں کہ کافر ہم پر مسلط نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، نہیں ہو سکتا۔ تو کافر اس لیے مسلط ہو رہے ہیں کہ معاشرے میں کہیں نہ کہیں آیات اللہ کا نعوذ باللہ کفر بآیات اللہ کیا جا رہا ہے۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنہا، اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا انا من المجرمین منتقمون۔ جو مجرم بن جائیں نا کفر بآیات اللہ کر کے، وہ پھر بچتے نہیں ہیں، ان کا انتقام ضرور ہم لیتے ہیں۔ تو کائنات میں یہ انتقام کیوں چل رہا ہے؟ یہ تو شکر پڑھو، سعودیہ کے علماء کی کمیٹی بیٹھی جو سچے اہل الحدیث ہیں حنابلہ، تو ان کی کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ فتویٰ نشر کیا ہے کہ بھئی 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں، ہماری طرف یہ جھوٹ منسوب نہ کیا جائے۔ اور کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہو، کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آتا۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی 3 طلاقیں 3 بنی تھیں، یعنی پہلے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ یہ روایت مسلم ہے اور مسلم شریف پڑھنے والے ترجمے والے نہ ہوں، یہ ایپس استعمال کرنے والے نہ ہوں، بلکہ امام مسلم کی طرف سے پڑھے۔ انہوں نے مقدمہ میں کیا فرمایا ہے کہ روایت کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، تو حجت روایت میں سے یہ روایت نہیں ہے۔ ایک راوی کے رحم و کرم پر پورے اسلام کو تو نہیں نہ تبدیل کیا جا سکتا۔ اور پتہ ہے نا آپ کو، طاؤس راوی یہاں پر ہیں اور ہیں بے شک اچھے راوی، لیکن ان سے کچھ نہ کچھ کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس کمزوری کی وجہ سے پورے دین کا نظریہ ہم امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو منسوخ نہیں نہ کر سکتے۔ اگر بالفرض طاؤس راوی سچے بھی ہوتے تو ابھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ والی بات، یعنی پورے کنفرم سچے تو ہیں، یعنی پورے کنفرم محقق راوی ہوتے، ثقہ راوی ہوتے، ان کی وثاقت متفق علیہ ہوتی، تب بھی گواہی ایک کے ساتھ پوری نہیں ہوتی۔ نصاب شہادت خبر واحد عزیز سے پورا ہوتا ہے، خبر واحد غریب سے پورا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو رہی ہے جی، ہم کیا کریں؟ تو لہذا یہ بھی آپ کو بتا دیا، عالم اسلام میں کوئی نہیں کہ جو 3 طلاق کو ایک قرار دے، حدیث رسول اللہ بھی کوئی نہیں 3 طلاق کو ایک قرار دے۔ آیت کا مسئلہ ہے اور ہم نے یہاں پر پورا کا پورا کتاب اللہ کی سپورٹ میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر جان چلی جائے گی تو جان تو شے ہی کوئی، جان چلی گئی تو
جان تو شے کوئی نہیں ہے جی، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ۔ آؤ جی، پھر میں نے کیا عرض کیا تھا جی، آخری جو 4 اوامر ہیں ان کے اندر کیسے بیان ہوگا؟ اگلے 2 میں 2 تاکیدات آئیں گی۔ یہ 2، 3 اور 4 بیان ہوئے نا، یہاں پر 2 تاکیدات آ گئی۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، یہ پہلی تاکید۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، 2 تاکیدات۔ اور اسی طرح اگلے 2 میں 2 تاکیدات۔ پہلے 4 اوامر، پہلے 2 میں 4 اور اگلے 2 میں 2 تاکیدات۔ یہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ، یہ 2 بیان ہوئے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، 2 امر اور 2 تاکیدات ہو گئی، سمجھا جی؟ اچھا جی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگلے 2 میں 2 تاکیدات ہیں، لیکن اگلے 2 میں 2 تاکیدات، اسی طرح لکھیے ہاں نا، اگلے 2 میں 2 تاکیدات۔ میرے پاس 2 تاکیدات لکھی ہوئی تھی تو میں نے 2 بول دیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ اچھا، اب کیا رہ گیا ہے؟ 3 طلاق کا حکم بیان کر کے نا، اب یہ رہ گیا ہے کہ اگر تیسری نہ دی ہو اور دی 2 ہو تو وہ پہلا شوہر کیا اپنا حق استعمال کر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو واپس لے آئے؟ تو اس پر امر نمبر 5 آیا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تو دستور شرع کے مطابق لے آ سکتے ہو تو لے آؤ۔ او سرحوهن بمعروف، اگر ان کو چھوڑنا چاہو تو یہ بھی خیال کرنا وہ بھی دستور شرع کے مطابق ہو، اس بیچارے کی کوئی صورت نہ بنتی ہو، تمہارے پاس ہی وہ واپس آ سکتی ہے اور کوئی صورت اس کے، تو خواہ خواہ ظلم نہ کرو، اس کو باہر نہ بھگاؤ، اس کو واپس لے آؤ۔ اور اگر صورت اس کی باہر جانے والی صحیح بن سکتی ہے، تمہارے پاس رہنا اس کے لیے پھر خطرات کا باعث ہے، تو سرحوہن بمعروف، یہ بھی خیال رکھنا ہے تب بھی بمعروف، اور چھوڑنا ہے تب بھی لا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا۔ یہ 5ویں امر کے اندر کتنی تاکیدات آئیں گی؟ کیا بتایا تھا؟ 6 تاکیدات۔ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، بمعروف لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا، یہ دیکھیں پہلے یہ کہ نا لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 1، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 2، ولا تتخذوا آیات الله هزوا 3، واذكروا نعمة الله عليكم 4، وما انزل عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، یہ ہے 4، واتقوا اللہ 5، واعلموا ان اللہ بكل شيء علیم۔ کیا ہو گیا جی؟ 6 تاکیدات آ گئیں اس فعل کے اندر۔ اب رہ گیا تھا ایک اور کام طلاق کے معاملے میں جس کے اندر لڑائی کے خطرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا یہ وہی صرف احکام چن کر یہاں بیان کیے جائیں گے اس مقام پر سورہ البقرہ میں، جو جن کا تعلق ہو جدل کے ساتھ ہے، الاحکام الجدلیہ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اس آیت کی طرز کیا بتا رہی ہے کہ خامد کے خاندان والے نہیں، اب عورت کے خاندان والے، ان سے بھی تو بات کرنی ہے۔ عورت چاہے کہ میں اپنے خامد کی طرح واپس آ جاؤں، عورت کے خاندان والے کہ نہیں بھائی سارا نک کپیند ہے، ہمارے لیے تو مسئلے ہیں، اس نے ہمارے خاندان کی بچی پر ظلم کیا، اس نے طلاق دیا، تو دوبارہ ادھر ہی جاتی ہے، تو بھائی دھیان کرو، ان کو بھی حکم ہے فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن۔ آیت کا انداز کیا بتا رہا ہے؟ یہ اب عورت کے خاندان والوں کو، یہ اب میکے والوں کو حکم ہے۔ پہلے سسرالیوں کے بارے میں آیت تھی اور یہ ہاں جی میکے پیکے۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ اچھا دیکھو جی، ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کیا جی؟ اذا تراضوا بینہم بالمعروف ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر ذالکم ازکا لکم واطہر
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یوں بن کے اچھے ہوتے ہیں. سمجھا جی؟ دیکھیں اذا تراضوا بینہم بالمعروف، ایک ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ، دو والیوم الاخر، تین ذالکم ازکی لکم، چار واطہر، پانچ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، چھ. یہ چھ تاکیدات ہیں. ازکا و اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ سسرالیوں کو نہیں، پیکے والوں کو کہا، میکے والوں کو، کہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ ستھرائی کی بات ہے اور زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. پاکیزگی کا تعلق ہو جسم کے ساتھ اور تزکیے کا تعلق ہو معاشرے کے ساتھ ہے. یعنی معاشرتی اعتبار سے یہ تمہارے لیے بڑی ستھرائی کی بات ہے، کوئی مزید گند نہیں آنے پائے گا. اور اسی طرح اطہر زیادہ پاک بھی ہے کہ عورت کو اسی مرد کا ہاتھ ہی لگا ہے جی، کسی اور کا ہاتھ نہیں لگا. زیادہ پاک یہی معاملہ ہے، کیونکہ اولا تو یہی ہے. اگر دوسرا ہاتھ لگائے گا نا تو نکاح کے ساتھ لگائے گا، طاہر تو وہ بھی ہوگا، پاک تو وہ بھی ہوگا، لیکن زیادہ پاک کیا ہے کہ وہ پیچھے گزر چکا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور جی یہ 12 تاکیدات ایک حکم کے اندر بیان ہوئی. اب آگئی جی والوالدات کے بعد والذین یتوفون پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے اگر اس کو الگ طائفہ بنائیں. پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے کہ والذین یتوفون کے اندر واو کیوں آئی؟ تو اس لیے صحیح یہ ہے خلاصہ جات کی ترتیب سے جن میں یہ لکھا ہے کہ یہ الگ حکم ہے، اس اعتبار سے یہ حکم ایک ہے کیونکہ واو جو اندر موجود ہے والوالدات اور والذین یتوفون، کیونکہ طائفہ بیان ہونا ہے نا الطلاق کا، اور طائفے کے اندر 2 احکام تو آئیں گے. الطلاق مرتان پورا یہ سبق کا آپ نے 12 تاکیدات کے ساتھ پڑھا ایک. اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز الوالدات یرضعن اولادہن الگ ہے یا والذین یتوفون ساتھ شامل ہے؟ تو صحیح یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس وقت اولاد کا جھگڑا پڑ جاتا ہے، ان کے رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے، یا طلاق نہ ہونے کی صورت میں بھی کسی صورت میں جھگڑا پڑ سکتا ہے رضاعت کے معاملے میں. عورت کمزور ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتی ہے، مرد کہے نہیں بھائی، تو پھر یہ جھگڑا پڑ سکتا ہے، حکم رضاعت شروع ہو گیا. اچھا رضاعت کا حکم اپنی اولاد کے لیے، توجہ کرنا، اولاد وہ ہے جس کو بندہ بعد میں چھوڑ جاتا ہے جی، فوت ہو جائے یا بعد میں چھوڑ جائے، طلاق کے بعد اولاد کو چھوڑ جائے تو اس کی فکر کے لیے احکام آتے ہیں نا. اسی طرح جس طرح اولاد چھوڑ جاتا ہے، اس طرح اس کی ماں کو بھی تو چھوڑ جا سکتا ہے. کس طریقے سے؟ جب وہ بندہ فوت ہو جائے. ویسے تو طلاق دی تو ویسے گئی نا، اس کا تو اس کے پاس کوئی تعلق خیال نہ رہا کیونکہ تعلقات بھی ختم ہو گئے. لیکن اگر فوت ہو جائے، بچے کا خیال رکھنا ہے تو عورتوں کا خیال بھی تو اسی طرح رکھنا ہے. تو الوالدات والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں آ رہی ہیں کہ بچے کا بھی خیال کرنا ہے اپنے بعد اور اپنی بیویوں کا بھی خیال کرنا ہے اپنے بعد. ٹھیک ہے جی. تو والوالدات یرضعن اولادہن سے لے کر والذین یتوفون منکم ولا جناح علیکم فیما عرضتم، یہ ایک ہی حکم ہے کہ اپنے بعد والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. بعد والوں میں 2 چیزیں آتی ہیں، یا اولاد آتی ہے اور یا ازواج آتی ہیں. تو اس لیے جب ان کے احکام اولاد آپ نے ان کا حکم دیکھ لیا، الوالدات یرضعن، یہاں پر بھی 4 تاکیدات ہوں گی، اس حکم کے اندر بھی 4 تاکیدات ہوگی. اور والذین یتوفون والی شک کے اندر بھی 4 تاکیدات ہوں گی. تو 4 اور 4 8 ہو گئی. یعنی اس ایک حکم کے اندر کہ بعد والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس ایک حکم کے اندر 8 تاکیدات اور پچھلے ایک حکم کے اندر 12 تاکیدات. تو اس کا مطلب ہے وہاں زیادہ تاکید کی ضرورت پڑتی ہے
اور یہاں بھی تاکید کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. باقی سارے ہر حکم کے اندر 4 تاکیدات تھیں، تو اس میں نسبتاً اگرچہ کم تاکید کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ہوتی زیادہ ہے. اور دیکھو جی والوالدات یرضعن اولادہن، یہ یوں لکھ لو، پہلے 3 شکوں کے بعد 4 تاکیدات. نہیں میں بھول رہا ہوں جی، اس حکم کے اندر بھی 12 تاکیدات ہیں. کتنی تھی؟ ہاں ابھی آپ کو گنواتا ہوں، 12، 8 نہیں، 8 اسی ایک آیت کے اندر ہے. والوالدات یرضعن اولادہن کے اندر 8 ہیں، اور اگلا جو حکم آئے گا اس کے اندر کتنی ہیں جی؟ اور اگلی جو شک آ رہی ہے، اولاد کو چھوڑ جاؤ تو یہ کرنا ہے، بیویوں کو چھوڑ جاؤ تو یہ کرنا ہے. تو بیویوں کو جہاں چھوڑنے والا ذکر ہے نا، وہاں پر 4 تاکیدات ہیں، اور اولاد کے معاملے میں 8 تاکیدات ہیں. یوں 4 اور 8 مل کر کتنی بنی؟ 12. تو یعنی پچھلے حکم میں بھی 12 تاکیدات، اس حکم میں بھی 12 تاکیدات، کیونکہ چھوڑ کر جو جانا ہے. تو یہ خاص خیال کرنا، بندہ بڑا بھولتا ہے دین کے اندر. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، پہلے 3 شکوں کے بعد 4 تاکیدات آئیں گی. پہلے 3 شکوں کے بعد 4 تاکیدات آئیں گی. آخری 3 کے بعد بھی 4 تاکیدات آئیں گی. اچھا پہلے میں آپ کو شکیں گنوا لوں نا کون کون سی ہیں. الوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، شک نمبر 1. وعلی المولود لہ رزقہن 2 وکسوتہن 3. اب اس کے اندر کیا کہا جی؟ 4 تاکیدات آئیں گی. پہلی 3 شکیں لکھ لی نا آپ نے، اور اس کے بعد اب 4 تاکیدات. نمبر 1 بالمعروف، لا تکلف نفس الا وسعها، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ. یہ 4 تاکیدات ہیں. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، کافی تھا لیکن ایک تاکید تھی، بالمعروف، خیال کر کے. 4 تاکیدات لکھ لی، بالمعروف، اور نمبر 2 لا تکلف نفس الا وسعها، نمبر 3 لا تضار والدۃ بولدها، نمبر 4 ولا مولود لہ بولدہ. اب آخری 3 شکیں آ رہی ہیں جی اس اولاد والے شعبے کے اندر. وعلی الوارث مثل ذلک، شک نمبر 4. فإن أرادا فصالا، شک نمبر 5. وإن أردتم أن تسترضعوا، حکم کی شک نمبر 6. یہ 6 شکیں پوری ہوئی. یہ جو آخری 3 ابھی لکھوائی ہیں نا، ان کے بعد بھی کیا عرض کیا تھا؟ 4 تاکیدات آئیں گی. دیکھ لو جی، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. دیکھو جی، اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم ان کو دے چکو جو تم نے مقرر کیا ہے. دینا تو ویسے ہی ہے، لیکن دینا جو ہے تو بالمعروف، دستور شرع کے مطابق دینا. کیونکہ تم نے کسی سے دودھ پلوایا ہے، یوں تو نہ سمجھو نا کہ کسی سے جو ہے نا آپ نے حل چلوائے ہیں اپنی زمین کے اندر، اس کو جس طرح مزدوری دے رہے ہو اس کو بھی اسی طرح مزدوری دے کر چلتے نہ کرو، بلکہ وہ مزدور تھا اور یہ ایک حیثیت سے تمہارے بچے کی ماں بھی بنی ہے، کیونکہ وہ مرضعہ ہے نا، دودھ بھی تو پلایا ہے. کوئی خاص تاکیدات ہے، اس کے ساتھ کوئی اسپیشل طریقے سے پیش آنا. بالمعروف، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. اذا سلمتم، وہ بھی دینا ہے، معروف طریقے سے بھی دینا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. تو 4 تاکیدات یہ. اب اولاد کو بعد میں چھوڑ جاؤ تو اس کا یہ خیال کرنا ہے، اگر تم فوت ہو گئے، اگر طلاق ہو گئی تو یہ احکام ہے. اگر تم فوت ہو گئے تو علی الوارث مثل ذلک، وہ موجود ہے نا، وہ بھی اسی طرح کریں گے. اور اسی طرح اگر بیویاں بعد میں رہ جاتی ہیں تمہاری اپنی، تعلقات ختم نہیں ہوئے، طلاقیں نہیں ہوئی، تم فوت ہو جانے لگے ہو، تو پھر بعد والوں کو سمجھا جاؤ. کیا جی؟ والذین یتوفون منکم. یہاں تھوڑی ترتیب اللہ کریم تاکیدات کے بڑے عجیب عجیب سیٹ اپ لا رہے ہیں. یہ پہلے امر کے بعد
ایک تاکید، پھر دو اوامر کے بعد ایک تاکید، پہلے امر کے بعد ایک تاکید، جلدی جلدی قلم چلایا کریں، دوسرے کے بعد پھر ایک، دوسرے امر کے بعد پھر ایک، پھر تین کے بعد دو اکٹھی، پہلے امر کے بعد ایک تاکید، پھر دو اوامر کے بعد ایک تاکید، پھر تین اوامر کے بعد دو اکٹھی تاکید۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا پہلا امر پڑھتے ہیں، کون سا تھا؟ والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ پورا کا پورا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تک پہلے امر کے بعد تاکید۔ اب واللہ بما تعملون خبیر، اسپیشل تاکید کا ذکر آیا، یعنی اس نے 4 ماہ 10 دن تمہارے اندر گزارنے ہیں، جب گزار کر وہ جانے لگی نا دستور شرع کے مطابق، کیونکہ آگے بھی آ رہا ہے، یہ گزار دیں تو 1 سال مزید بھی ٹھہرنے کی سفارش کر جاؤ، وصیۃ لازواج متاعا الی الحول غیر اخراج، آگے آ رہا ہے۔ لیکن اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد دستور شرع کے مطابق وہ آگے قدم اٹھا رہی ہے تو پھر تم نے کوئی رکاوٹ نہیں بننا، پھر خیر ہے وہ جانتی ہے تو چلی جائے۔ اس کا مطلب ہے اگر تم نے نکالا تو گناہ ملے گا، فلا جناح علیکم فیما فعلنا، اس کے بارے میں خاموشی ہے۔ اگر تم نے نکالا، کیوں جی آگے تفصیل آئے گی، حکم آ رہا ہے جی کہ اگر تم نے نکالا ہے وصیت کے باوجود پھر تو گناہ ہوگا، اور اگر تم نے ویسے نکال دیا کوئی اپنے ظلم اور ڈر کی وجہ سے تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ لفظ کا اشارہ بتا رہا ہے کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد بھی ابھی کچھ بقایا ہے، وہ کیا بقایا ہے اگلی آیات میں آئے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، یہ پہلا امر، 2 اوامر کے بعد پھر ایک، دوسرا امر کون سا ہے؟ لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، نمبر 2 او اکننتم فی انفسکم، نمبر 3۔ تو اب اس کے بعد ایک تاکید آ رہی ہے، علم اللہ انکم ستذکرونہن، یہ تاکید ہے، علم اللہ انکم ستذکرونہن، ستذکرونہن، ان کا دھیان رکھو گے۔ میں نے بتایا ترجمہ کے اندر کہ ان کا تم دھیان رکھو گے، یعنی کہ تم معاشرے کی بہتر تشکیل کے لیے ان کا خیال رکھو گے، ایک معنی، یا تم ان کا دھیان رکھو گے یعنی تمہارے دلوں میں چاہت ہوگی کہ میں اس کے ساتھ رشتہ کروں گا۔ تو یہ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، یہ اب 3 اوامر آئیں گے جی، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، نمبر 4، وَلَا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، نمبر 5، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، نمبر 6۔ یہ کیا ہیں؟ اوامر، 3 اوامر پہلے گنوائے نا، اور اب جی 3 یہ ہو گئے، نہیں لکھے تھے آپ نے پہلے 3 اوامر لکھے تھے نا، تو ٹھیک ہے۔ تو پہلے امر کے بعد ایک تاکید، 2 کے بعد 2 پھر تاکید، اور اب 3 کے بعد آ رہی ہیں کتنی تاکیدات جی؟ 2 تاکیدیں اکٹھی آئیں گی، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہاں ہیں جی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، نمبر 1، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کتنی ہو گئی جی؟ 3۔ دیکھا جی یہ 2 تاکیدات، تو 2 اور 2 یہ 4 ہو گئی، اور پچھلی آیت کے اندر 8 بیان ہوئی، تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 12۔ کیا بات ہے جی، اللہ کریم نے کتنا خوبصورت سیٹ اپ بیان فرمایا کہ پچھلے حکم، اس طائفہ کے 2 حکم تھے، 2 قسم کے حکم تھے، طلاق کا شعبہ اور بعد میں چھوڑ جانے والوں کا شعبہ، یعنی اولاد ہو یا ازواج ہو، اس سارے شعبے کے اندر بھی
12 تاکیدات کیونکہ شعبہ لمبا تھا، اور اسی طرح اگلے حصے کے اندر بھی 12 تاکیدات، تو کل ایک حکم کے اندر کتنی تاکیدات ہو گئی تھی؟ 24۔ تو یہ کون سا نمبر کا حکم چل رہا ہے؟ احکام تدبیریہ نمبر 3۔ احکام تدبیریہ نمبر 3 کے اندر کتنی تاکیدات آ گئی؟ 24۔ اور اب آگے دیکھتے ہیں جی، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن، بغیر واو کے شروع ہو رہا ہے جی، بغیر واو کے شروع ہو رہا ہے۔ اور آگے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء وان طلقتموهن، اب والذین یتوفون آگے واو آ رہی ہے کیونکہ یہ تو ہے کہ تم نے مہر کا کیا کرنا ہے۔ مہر کی 2 صورتیں ہوگی، یا مقرر نہیں کیا تو اس کے لیے ایک آیت ہے، مقرر مہر نہیں کیا اور طلاق کی صورت پیش ہو گئی ہے، ما لم تمسوهن و لم تفرضوا لهن فریضہ ہے جی۔ اور اگر مہر مقرر کیا ہے اور طلاق کی صورت دینی پڑ گئی ہے تو اس کے لیے اگلی آیت جی۔ اور والذین یتوفون سے پہلے حافظوا علی الصلوات بھی ہے، اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں، لیکن والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، یہ اور وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہ 2 آیتیں ملا کر ایک اس طائفے کا دوسرا حصہ بن رہا ہے۔ تو یوں مل کر کہ تم نے جو مہر دینے ہیں مختلف قسم کی عورتوں کو، وہ مہر کا ذکر اس طائفہ کے اندر پہلا حکم، اور اس طائفہ کے اندر دوسرا حکم کہ یہ جو متروکات ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ متروکات کی 2 قسمیں ہوگی، ایک موزورہ اور دوسری مطلقہ۔ تو ان 2 کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ المتروکات، ان کے ساتھ، تو یہ ایک شعبہ بن گیا۔ تو یوں 2 شعبے ملا کر ایک طائفہ بنتا ہے نا جی۔ پہلے اس کو حل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے حافظ علی الصلوات ایک اسپیشل چیز آئی کھڑی ہے، وہ بھی حل کرنی ہے۔ یہ ایک وہ مشکل مرحلہ ہوگا کہ جس کا ربط طویلی تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن دل مطمئن تب ہوگا کہ جب کوئی دلیل بھی ساتھ آ جائے تو انشاءاللہ۔ لیکن ذرا دیکھیں، اچھا جی، یہ جو 2 چیزیں بنائی ہیں، جس طرح ایذا اور اذا اور ایذا پہلے طائفے کے 2 لفظ تھے، دوسرے طائفے کے 2 لفظ تربص کے ساتھ آئے تھے کہ تربص الإیلاء والعدہ، اور اسی طرح الطلاق کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ امساک الازواج والاولاد، کہ اولاد اور ازواج کو امساک کرنا ہے، رکھنا ہے اپنے پاس۔ یہ طائفہ ایک بن گیا۔ اب اگلا جو طائفہ ہم بیان کر رہے ہیں چوتھا، کہ اللہ جناح علیکم اور والذین یتوفون منکم ویذرون ازواج، ان کے اندر بھی کوئی 2 لفظ موجود ہیں ایسے جو دونوں کو شامل ہوں۔ ذرا توجہ کریں تو آپ کو کچھ ملے گا کہ ان دونوں طائفوں کے اندر حقوق مالیہ بیان ہو رہے ہیں، دونوں طائفوں کے اندر تحائف بیان ہو رہے ہیں، حقوق مالیہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جی اس کے اندر آپ ان دونوں طائفوں کے اندر الفاظ نوٹ کریں گے مال کے، تو دونوں کے اندر آپ کو کیا ملے گا، المعروفات للمتروکات، دونوں کے اندر کیا ملے گا، المعروفات للمتروکات۔ کیوں جی، کہ دونوں کے اندر معروف کا ذکر ہے اسپیشل طریقے سے، متاعًا بالمعروف حقاً المحسنین، پھر آگے ہے ولا تنسبوا الفضل بینکم، پھر آگے ہے کہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسنا من معروف وللمطلقات متاعًا بالمعروف جی۔ تو یہ المعروفات للمتروکات اس کا وہ لفظ ہے جو دونوں کو ایک طائفہ بناتا ہے۔ اب جی یعنی پہلی قسم کی وہ عورت لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یہ اس کی 6 شکیں آپ نے بنانی ہیں۔
اب اس حکم کے اجزاء لکھیں جی. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، ما لم تمسوہن ایک، او تفرضوا لہن دو. اور ومتعوہن ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن، یہ ایک، متعوہن یہ دو، اس کو دو کرنا ہے جی، کیونکہ لا جناح ان دونوں کے ساتھ متعلق تھا نا. اور تیسرا ہے، آگے آ رہا ہے فنصف ما فرضتم، یہ نمبر 3 ہے، نمبر 3. اور اسی طرح حافظوا علی الصلوات نمبر 4 ہے جی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا 5 اور رُكْبَانًا 6. یہ اس حکم کے 6 اجزاء پورے ہوئے. اب 6 اجزاء جب پورے ہوئے تو اس حکم کے اندر آپ دیکھیں گے تاکیدات کتنی ہیں جی. تاکیدات آپ نے گننی ہیں. اس حکم کے اندر 10 تاکیدات آئیں گی. کتنی جی؟ 10 تاکیدات. ذرا لکھ لو جی. متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، ایک. متاع بالمعروف، جلدی سے لکھنا جی میں پوری کراتا ہوں. متاع بالمعروف 2. حقا علی المحسنین 3. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دور ترجمہ کے اندر تو آپ کو ترجمہ زور و شور سے پڑھایا جائے گا، لیکن دور تفسیر میں کتاب اللہ کے سارے الفاظ کا سیٹ اپ بتایا جاتا ہے. تو یہ وہی سیٹ اپ بتا رہے ہیں جو مشکل ہے. حقا علی المحسنین 3 ہو گئے جی نا، تاکید نمبر 3. اب تاکید نمبر 4 آ رہی ہے جی. الا ان یعفون نمبر 4، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح نمبر 5، وان تعفوا اقرب للتقوی 6، ولا تنسوا الفضل بینکم 7، ان اللہ بما تعملون بصیر 8. آگے آ رہا ہے جی وقوموا للہ قانتین 9، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. یہ کیا ہو گیا جی؟ 10. اچھا جی. اب والذین یتوفون والا جو اس حکم اس طائفہ کا دوسرا شعبہ تھا کہ المعروفات للمتروکات، متروکات کی 2 قسم یہاں بیان ہو گئی نا، اب 2 آگے آ رہی ہیں. والذین یتوفون منکم، یہ اس حکم کے پہلے 6 اجزاء گن لو، پھر اس کے بعد اس کی دیکھیں گے تاکیدات کتنی ہیں. 6 اجزاء. والذین یتوفون منکم نمبر 1، وصیۃ لازواجہم 2، متاعا الی الحول 3، غیر اخراج 4، فإن خرجنا 5، وللمطلقات متاع بالمعروف 6. دیکھا اس حکم کے بھی 6 اجزاء آ گئے. اب اس حکم کے اندر تاکیدات کتنی ہیں جی؟ ذرا نوٹ کریں. اس حکم کے اجزاء 6 پورے ہو گئے نا. اب اس حکم کی تاکیدات. فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، معروف 1، واللہ عزیز 2، حکیم 3، حقا علی المتقین 4، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ 5، لعلکم تعقلون 6. یہ تاکیدات 6 آ گئی. 10 اور 6 تاکیدات کتنی ہو گئی تھی؟ 16. جبکہ پچھلے حکم کے اندر کتنی تھی؟ 24. اسی طرح تھی نا. اور یہاں کتنی ہو گئی؟ 16 ہو گئی.
حالانکہ پہلے احکام کے اندر 4 تاکیدات چل رہی تھی، 4 تاکیدات آئیں، پھر اس کے بعد 12 کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد 10 اور 6 تاکیدات آ گئی۔ اس کی وجہ کہ حکم کا اختتام بھی ہو رہا ہے اور ابھی حافظوا علی الصلوات بھی بتانا ہے، تو یہ آخری حکم تھا نمبر 4 اور اس کا طائفہ بیان ہو گیا۔ کون سا حکم نمبر 4 جی؟ احکام تدبیریہ کا حکم نمبر 4۔ اور ہر حکم کے اندر کتنے شعبے چل رہے ہیں؟ 2 شعبے نا، 2 شعبے بنا کر ایک طائفہ بنایا جا رہا ہے نا۔ تو اب یہ ایک طائفہ بنایا گیا مہر والیوں کو اور دوسرا طائفہ بنایا گیا متروکہ کو، اور مکمل کا نام کیا رکھا؟ المعروفات للمتروکات، کہ ان متروکات کے لیے آپ نے معروفات کیا کرنی ہے، نیکی والے امور کون سے کرنے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہو گیا جی، حکم کی آسانی آپ کو سمجھ آ گئی کہ پچھلا حکم بھی بیان کیا تھا نا کہ ان ازواج کے ساتھ صرف آپ خطبہ کر سکتے ہیں اور پکا معاہدہ نہ کریں۔ اب اگلا حکم یہ کہ جس عورت کے حق مار مقرر نہ ہو تو اس کو متع دو، اس کو کچھ سامان دے دو۔ اور اگلی آیت یہ تھی کہ اگر مہر تو مقرر تھا لیکن چھونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو نصف ما فرضتم، آدھا حق مار دے دو، وہ آدھا خود معاف کر دیں تو خیر ہے لیکن تمہیں دینا پڑے گا، یا تم معاف کر دو یعنی پورا حق مار دے دو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم زیادہ دے دو تو یہ اقرب للتقویٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ساتھ ہی حکم کی شک نمبر 5 بتا دی، حکم کی شک نمبر 4 حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور ہے بھی بغیر واو کے۔ جب بغیر واو کے ہو تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں کی طرف اشارہ ہوگا، یا تو ہوگا فصل کمال الاتصال، یعنی جڑا ہوا اتنا ہے کہ وہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معاملہ اتنا قریب ہے جس طرح ایک جملہ مبتدا اور خبر کے درمیان وہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کمال الاتصال ہے۔ یا پھر وہ نہیں لگائی جاتی تو کیا کہا جاتا ہے؟ کمال الانفصال ہے، وہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے کیا تھا؟ کمال الاتصال ہے، وہ لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور یہاں کمال الانفصال ہے، وہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، دونوں میں ہے، وہ نہیں لگتی، وہ لگانے کی ضرورت ہی کیا۔ تو میں اپنے علم المعانی والے ساتھیوں کو ان دونوں جگہوں پر یہی جملہ یاد کر رہتا ہوں، بھائی یہاں کمال الاتصال ہے، وہ لگانے کی ضرورت ہی کیا، اور یہاں کمال الانفصال ہے، وہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، سمجھا جی۔ اور حافظ علی الصلوات میں اب کیا ہے؟ کمال الاتصال ہے یا کمال الانفصال ہے؟ تو یاد رکھیں یہاں کمال الاتصال ہے، یعنی وہ لگانے کی ضرورت ہی کیا، یعنی یہ احکام جو پورے کر رہے ہو نا، اس دوران مال کے معاملات کے درمیان جب گھر میں ڈزا شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ٹائم نماز کا بھی تو آگے آ جائے گا نا۔ حافظوا علی الصلوات، مال کی تقسیم ہو، آپس کی لڑائی ہو، اولاد کے حقوق پورے کیے جا رہے ہوں، یا ورثاء ہیں بعد والے رہنے والی بیواؤں کے حقوق پورے کر رہے ہوں، نماز ان میں سے ذرا بھی آگے پیچھے ہوئی نا، سارے معاملات تمہارے ڈسٹرب ہوں گے۔ حیران ہو رہی ہیں جی کہ اللہ نے نماز کو امور تدبیریہ کا حصہ بنا کر بھیج دیا، اور اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کی نماز وسطیٰ رہ گئی نا، اب نماز وسطیٰ کیا ہے یہ بتاتا ہوں، نماز وسطیٰ رہ گئی، نماز عصر رہ گئی نا، یوں سمجھو وہ تیرا اہلہ و مالہ، یوں سمجھو اس کے آل و عیال سارے چھین لیے گئے۔ نبی نے گھریلو احکام کا حصہ بنایا ہے نماز کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو تابعین محدثین میں سے ایک فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں نا اپنے نبی کی تمام احادیث، ان کے استدلالات میں قرآن سے دکھا سکتا ہوں کہ میرے نبی کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ سارے کے سارے قرآن ہی کی تشریحات ہیں۔ میرے نبی نے کیوں فرما دیا جی نماز عصر جس کی رہ گئی تو یوں سمجھو کہ کیونکہ وہ جی نماز ہماری تو گھر والے حقوق کا حصہ ہے، اللہ کریم اس کو، اور وہ بھی نہ لگائی۔ حالانکہ حیران ہو رہے تھے
کسی جگہ جتنی ہم آیات پڑھ کر آئے ہیں وہ لگنا اور نہ لگنا کوئی اس انداز کا نہیں تھا. ساری جگہوں پر جہاں فصل کرنی تھی وہاں وہ نہیں لگاتے، جہاں فصل کرنا تھا وہاں وہ لگاتے. ایسی جگہ کوئی نہیں آئی کہ شعبہ بھی الگ ہو اور وصل بھی، شعبہ بھی الگ نہ ہو اور وصل بھی نہ ہو. تو یہ پہلی جگہ ہے قرآن پاک کی، حافظوا علی الصلوات. یہ انتہا درجے کا کمال الاتصال کا دعویٰ ہے. یہ پہلی آیت آ رہی ہے، کمال الاتصال کا دعویٰ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور میں نے آپ کو ویسے بھی ایک نقطہ یاد کرایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مضمون ختم ہونے لگتا ہے نا اور اگلا شروع ہونے لگتا ہے نا، اس کی طرف اشارات بھی شروع ہو جاتے ہیں. کیا جی، اگلا ایک مضمون شروع ہونے لگا ہے جن کو سلسلۃ التاکیدات ہم کہیں گے. جی تاکیدات ربانیہ، اللہ کریم اسپیشل کوئی تاکیدات نازل فرمائیں گے کیونکہ احکام کا سلسلہ اپنے انتہا کو ہو رہا ہے. اور ایک خلاصہ کے تحت آپ کو بتایا تھا احکام دفاعیہ شروع ہو رہے ہیں نا، وہ دفاعی احکام، لیکن وہ تاکیدات کے ضمن میں ہوں گے، سلسلہ وار اس طرح احکامات نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ نے ترتیب بدل ڈالی. آگے امر کی سیغے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یوں ہوگا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیہ انفقوا من طیبات ما کسبتم. یہ اس قسم کے احکام آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس قسم کے احکام آئیں گے. لیکن جی وہ احکام کے طور پر اب نہیں ہوں گے، اب وہ تاکیدات کے طور پر ہوں گے. کیوں جی؟ وہ آپ کو وجوہات بتائیں گے کہ ہم اپنے پیٹ کی طرف سے تو کوئی بات کر نہیں سکتے. ہر امر کو ہم احکام کا انداز دیتے جائیں تو اللہ کریم کے نے جو مزاج قرآن میں بیان فرمایا پھر اس کے تابع تو ہم نہ ہوئے نا، پھر اپنی اصطلاحات کے تابع ہو گئے. ہم نے جہاں امر ہوگا وہاں دیکھیں گے اللہ کریم ہم پر کوئی چیز لازم کر رہے ہیں، یہ لازم پہلے کر رہے ہیں اور دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو دوبارہ ارشاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ تاکید کو کہتے ہیں نا. تو یہ ہم نے دیکھنا، بس یہی چیزیں ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہیں، اسی پر اتنا ٹائم ہم صرف کر رہے ہیں. جی اب آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ آپ کو بتایا کہ جب ایک سلسلہ ختم ہونے لگتا ہے اور اگلا سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے اندر اشارہ آ جاتا ہے آخری حکم کے اندر. آگے کوئی تاکیدات شروع ہونے والی ہیں. جی تاکیدات کس کی ہیں؟ نفاذ اسلام کی. تاکیدات کس کی ہیں؟ ذاتی اعمال کی. ذاتی اعمال کی تاکیدات، نصیحتیں اور نفاذ کی نصیحتیں آئیں گی. ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس آخری حکم کا ڈیزائن وہی بنا دیا. آخری حکم کا ڈیزائن کیا جی؟ کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تاکید کے طور پر ہے کیونکہ نماز کا حکم تو پیچھے آ گئی ہے، اور عبادت کی جہاں تفاصیل خمسہ آئی تھی وہاں نماز کا حکم تھا کہ نہیں تھا جی؟ وہاں تو تھا. اب دوبارہ یہ حکم کیوں آ رہا ہے جی؟ تو اس کا مطلب ہے اب نماز کا حکم نہیں، اب حفاظت کا حکم ہے. تو حفاظت ایک تاکید کو کہتے ہیں نا، تو یہ تاکید کا رنگ ہے اور تاکید ذاتی اعمال کی ہے. اور آگے اشارہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اشارہ الی الجہاد، جہاد کے امور کی طرف اشارہ آ رہا ہے نا. تو نفاذ کی تاکیدات بھی آگے آئیں گی. یعنی جب بھی اللہ کریم اس صورت کے اندر کوئی حکم ختم کرنے لگتے ہیں نا تو اگلے کا رابط درمیان میں آخر میں آ کر لگا دیتے ہیں. جس طرح کے احکام علمیہ و عملیہ ختم ہونے لگے تھے تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، جھگڑا ہوتا ہے نا، جھگڑے کی طرف اشارہ کر دیا، جدل کی طرف اشارہ کر دیا اور آگے احکام جدلیہ شروع کر دیے. جب آگے احکام جدلیہ کتنے ہوئے تھے؟ 24 احکام بیان کیے تھے احکام جدلیہ، اور 4 رنگ میں بیان کیے تھے، 4 اقسام میں بیان کیے تھے نا. تو احکام جب ختم ہونے لگے تھے نا جی، تعلق ہی نہیں تھا گھریلو احکام کا، اس کے اندر تو جناب اللہ نے لگا دیا جی لا تنکحوا المشرکات ولا تنکحوا المشرکین. یہ لفظ آ گیا کیونکہ احکام جدلیہ ختم ہو رہے تھے اور جدل فی الاہل یعنی احکام تدبیریہ شروع ہونے لگے تھے. تو اللہ کریم نے اسی چیز کا اشارہ لگا دیا. آگے بھی سلسلہ وار آپ نے اتنا لمبا چوڑا دیکھا کہ احکام جدلیہ، جدل فی الاہل یعنی احکام تدبیریہ شروع ہو گئے. جیسے ہی اب احکام تدبیریہ اپنے اینڈ پر پہنچنے لگے نا، اللہ نے تاکیدات کی طرف اشارہ کر دیا کہ لمبا سلسلہ آنے والا. اور جس طرح زواجر کا لمبا سلسلہ آیا تھا، 7 قسم کے زواجر آئے تھے، اسی طرح لمبا سلسلہ تاکیدات کا آنے والا ہے. اور اللہ نے آخر میں تاکیدات کا اشارہ کر دیا.
تو لہذا جی یہ ربط بھی ہمارا فائنل ہوا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آخری حکم جو بیان ہو رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اس حکم کی تھوڑی تفصیل کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بھول ہو جائے گی کہ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی خصوصاً نماز وسطی کی، یہ واو پچھلی بات کی خصوصیت بیان کرتی آ رہی ہے، پیچھے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پچھلی بات کی خصوصیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، پھر وَالصَّلَاةِ، حالانکہ مشن کے اندر نماز تھی، مشن کے اندر وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو درمیان میں دکھائی کہ ہو گئی تھا ذکر، لیکن پھر اللہ نے وہ لگا کر اس کو اسپیشل کر کے بیان کیا۔ حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت ہو گئی، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرنا۔ اب وسطیٰ کس کو کہتے ہیں؟ وسطیٰ کے ہو گئے دو معنی، ایک ہے وسطن سے اوسط بنے گا نا، اور اوسط کی تثنیہ آئے گی، تانیث آئے گی، وسطیٰ، وسطن سے، وسط کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کو کہتے ہیں۔ اور ایک وسطن، وسطن سے اوسط بنے اور اوسط کی مؤنث بنے گی وسطیٰ۔ تو یہ وسطن والی مؤنث ہے یا وسطن والی ہے؟ وسط کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ، کنتم خیر امت، یہ بھی فرمایا، اور امتم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، خیر کو وسط فرمایا یعنی اعلیٰ ہونا۔ تو وسط سے ہو تو معنی اعلیٰ ہے، وسطن سے ہو تو معنی درمیانی ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ کا کیا معنی؟ الصلاۃ الفضلی یا الصلاۃ الذی بین الصلوات، یعنی الصلاۃ الفضلی یعنی اعلیٰ نماز، افضل نماز، اس کے خیال کرو، یا درمیان والی نماز کا خیال کرو۔ اچھا بھائی، یہاں ایک نکتہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، ہمارے استاد فرماتے ہیں بھائی لکیر کا فقیر نہ بننا، تحقیق ضرور کرنا۔ بعض اوقات خدا تو نہیں ہوتا نا جی مفسر مصنف، کسی کتاب والا بھول جاتا ہے تو اس کی تسامحات کے پیچھے لگ جانا کیا ہے؟ لکیر کا فقیر ہے۔ اس کی اگر کوئی تسامحات ہیں تو ان کی تسامحات کو صحیح کر کے ان کے لیے دعا استغفار کریں جی۔ تو اسی طرح بعض مفسرین نے، ایک مفسر گزرے ہیں روح البیان والے، اور شاید ان کی دیکھا دیکھی، پھر ایک مفسر گزرے ہیں جو پہلے غیر مقلد تھے، بعد میں بڑے اچھے بن گئے، نواب حسن خان صدیق رحمہ اللہ، وہ ایک غیر مقلد تھے، ائمہ کی شان میں تنقیص کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کی اعلام الہند نامی کتاب ہے، ایک سچے اہل الحدیث لکھنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بعد میں سچے اہل حدیث بن گئے تھے، ہیں جی۔ نواب حسن خان صدیق غیر مقلدیت سے توبہ طائب ہوئے تھے تو سچے اہل الحدیث بن گئے، تو وہ دعا اور استغفار کرتے تھے۔ اعلام الہند نامی کتاب میں ان کا تفصیلی تذکرہ ہے، اسی جلد کے اندر جس جلد میں حضرت الوانی کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے جو رجال الہند جتنے بھی ہیں نا، اچھے برے ساروں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے جی۔ احمد رضا خان بریلوی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اسی طرح مرزا قادیانی کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو پھر کچھ اچھوں کا بھی تذکرہ درمیان میں کر دیا۔ تو نواب صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعد میں توبہ استغفار کی تصویر جب پڑھتے تھے نا، ان کے ایک استاد نے مشورہ دیا تھا کہ ذکر و اذکار کثیر کیا کرے، بہت بڑے مصنف ہیں، ان کی کتابیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، تو جب بھی ان کے کوئی کتاب دیکھتا ہوں تو میں خرید لیتا ہوں۔ ابھی بہت ساری کتابیں ان کے بقایا ہیں جو شیئر بھی نہیں کر رہے یہ لوگ، تو البتہ ان کی سافٹ کاپی موجود ہے، ہارڈ کاپی اگر نہیں ملتی تو ان کی ایک کتاب تفسیر ہے جی، اس تفسیر کے اندر بھی انہوں نے یہ ایک بات لکھی ہے، تو وہ بات ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جی وہ دو تفسیروں کا حوالہ شاید کسی تیسرے نے لکھی ہو، میری نظر سے دو گزری ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ وسطن سے نہیں ہو سکتی بلکہ وسطن سے ہو سکتی ہے۔ وجہ بھائی وسطیٰ تو کہتے ہیں درمیان والی چیز کو، اور یہ ہے مؤنث اوسط کی، اور اوسط وسط ان سے بن سکتا ہے، وسط ان سے نہیں بنا کرتا۔ وجہ کہ اوسط کہتے ہیں زیادہ وسط والی، زیادہ وسط، تو زیادہ وسط والی ہو سکتی ہے کہ ایک چیز مفضول ہو اور دوسری اس سے زیادہ اعلیٰ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ نقص یا زیادتی لگ سکتی ہے۔ جس چیز کے ساتھ نقص اور زیادتی لگ سکتی ہو نا،
وہ افعال کا صیغہ بنتا ہے، کیونکہ یہ افعال التفضیل وہیں سے آتا ہے نا، جو چیز تھوڑی کم یا زیادہ ہو سکتی ہو. بھائی عالم زیادہ عالم، تو عالم یا اعلم یوں ہو سکتا ہے. جس چیز کے اندر نقصان یا زیادتی نہ لگ سکتی ہو وہ اوسط بنتا نہیں ہے. یہ جو بین ہوتا ہے نا درمیان والا، اس کے ساتھ کمی یا زیادتی نہیں لگ سکتی، اس کے ساتھ زیادتی یا نقصان نہیں، لہذا اس سے اوسط بنے گا نہیں، کیونکہ اوسط کا خاصہ ہے، اسم تفضیل کا خاصہ ہے کہ انہی چیزوں سے بنتا ہے. اب دیکھو انسان کے ساتھ نہیں بنے گا کوئی زیادہ انسان اور کوئی تھوڑا انسان، کیونکہ انسان ایسی چیز نہیں ہے جو فی نفسی ہی نقصان یا زیادتی کو قبول کرے، تو اس سے صیغہ تفضیل کا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو وسط بین کو کہتے ہیں. بین ہوتی درمیان میں، کوئی زیادہ بین اور کوئی تھوڑی بین نہیں ہوتی، تو لہذا اوسط اس سے نہیں بنے گا. جب اوسط اس سے بنے گا نہیں تو وسطی اس کے کسریاں بنے گی نہیں، تو لہذا اس کا ایک ہی معنی بن سکتا ہے کہ اوسط کی مؤنث چکے ہے، تو اس کا مطلب اس کا اوسط بنا ہوا ہے لفظ اوسط. تو اعلیٰ اور اس کی مؤنث بنی فضلہ، اعلیٰ تو الصلاۃ الوسطیٰ کا معنی ہے فضلہ. یہ بات انہوں نے ایک معنی متعین کر دیا، دوسرے معنی کو انہوں نے کہا ٹھیک نہیں ہے. لیکن دو مفسر یہ کہتے ہیں اور باقی سارے مفسر کہتے ہیں کہ یہ درمیان والا معنی بھی تو اس کا ہے، تو لہذا دوسرے مفسرین کے ساتھ ہم نے ہونا ہے یا ان دو کے ساتھ ہونا ہے. تو تحقیق کی نظر سے آپ دیکھیں گے دوسری طرف سے تھوڑا سا دفاع بھی تو کریں نصاروں کا. تحقیق کی روح سے یہ ہے کہ جو بین ہے نا، یہ ان چیزوں میں سے ہے مما یقبل الزیادۃ والنقصان، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو ہے ان چیزوں میں سے جو کمی یا زیادتی کو قبول کرتے ہیں. دیکھو نا جی، آپ بھی درمیان میں بیٹھے، آپ بھی درمیان میں بیٹھے، آپ بھی درمیان میں بیٹھے، تو درمیان نے کمی اور زیادتی کو قبول کیا کہ نہیں؟ ایک کونے پر یہ بیٹھے ہیں اور ایک کونے پر وہ بیٹھے، باقی سارے کس میں بیٹھے ہیں؟ درمیان میں. تو البین ان چیزوں میں سے ہو گیا نا مما یقبل الزیادۃ والنقصان. جی تو یہ ان کو ایک بھول لگی ہے یا غلطی لگی ہے، یوں سمجھیے کہ یہ بین ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے مما یقبل الزیادۃ والنقصان. لہذا الوسطیٰ کا مفہوم سمجھ آ گیا کہ وسط ان سے بھی بن سکتی ہے اور وسط ان سے بھی بن سکتی ہے. اور چونکہ اللہ نے تاکید کی ہے تو ہم دورہ تفسیر میں اس کو بغیر تاکید کے پڑھے کیسے گزر سکتے ہیں؟ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس تاکید کو تاکید کے طور پر پڑھیں. ہیں جی، اللہ نے جو تاکید کی ہے تو اس لیے تاکیدی تحقیقی کر دی. حالانکہ یہ دورہ ترجمۃ القرآن کا سبق ہونا چاہیے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو منع کریں گے یہاں کہ جو اعلیٰ نماز ہے نا اس کی حفاظت کرو. اچھا بھئی اعلیٰ نماز کون سی ہے؟ یا درمیانی نماز کی حفاظت کرو. بھئی درمیانی نماز پھر کون سی ہے؟ اللہ کریم نے اس کو مبہم چھوڑ دیا. کس میں چھوڑ دیا؟ اب یاد رکھنا جی، کچھ مفسر چلے گئے یہ ظہر کی نماز ہے، کچھ چلے گئے یہ فجر کی نماز ہے. نقطہ سننا پہلے، لکھنا بعد میں. کوئی چلے گئے فجر کی نماز ہے، کوئی چلے گئے ظہر کی نماز ہے، کوئی چلے گئے عصر کی نماز ہے، کسی نے کہا تہجد کی نماز ہے، کسی نے کہا نقطہ اب آنے والا ہے جی، کسی نے کہا عیدین کی نماز ہے، کسی نے کہا بھائی جمعہ کی نماز ہے. حافظ الصلوات والصلاۃ، ساروں نے اقوال پیش کیے نا جی. جب سارے اقوال پیش کر رہے تھے ایک مفسر درمیان میں آ گئے، ایک اور بھی تفسیر قرطبی ہے غالباً، کہ انہوں نے کہا جب اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے اللہ نے جب اس کو مبہم رکھا ہے، ہاں جی ان کو جگہ کر لیں کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، عبد القدیر طاہر اور عبد العلی. دیکھا جی. اچھا جی، انہوں نے بڑے خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے ہر نماز پر محنت کرنے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے یہ والی ہو اس پر محنت کرے، ہو سکتا ہے یہ والی نماز ہو اس پر محنت کرے، ہو سکتا ہے یہ والی نماز ہو اس پر محنت کرے. تو لیلۃ القدر کی طرح اس کو بھی اللہ نے مبہم رکھا ہے، تو لیلۃ القدر پورے عشرے میں تلاش کرو، سارا عشرہ آخری قیمتی ہے، تو لہذا اس کو بھی ہر نماز میں تلاش کرو، ہر نماز قیمتی ہے،
ہاں جی، کوئی نماز یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنی افضل نہیں ہے جتنی کوئی دوسری ہے، حالانکہ ساری نمازیں اللہ کے لیے، تو یہ قول راجح ہے، کیونکہ اپنی طرف سے کوئی بات کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو ایک بات ہمیں نہیں بتائی تو ہم کیوں خواہ اس کے باقی اگر کوئی علم الحدیث کے اندر بات دیکھنا چاہے نا کہ سب سے افضل کون سی نماز ہے، تو اس میں جو ہے امام روح المانی نے اس مقام پر بڑی خوبصورت علمی بات فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض نمازوں کے درمیان شمار کیا جاتا کہ سب سے افضل کون سی ہے، تو ہم اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تو پھر ہمیں اسی کا پابند ہونا پڑتا۔ اگر پابند نہیں ہونا تو پھر اسی طرح ہے، اگر پابند ہونا ہے تو حدیث ایک ملتی ہے اس کے مطابق ظہر کی نماز ہے، اس کی نماز الوسطیٰ کیا ہے جی، تو اس حدیث کی وجہ سے کہاں ہم پابند ہیں جی، تو اس پر ثابت ہوا جی، اس پر کچھ حدیثیں ان کے خلاف ملی، کچھ حدیثیں آ گئی تو انہوں نے جواب دیا میں نے ساری حدیثیں دیکھی ہیں، یہ حدیث اس کے اوپر یہ جواب ہے، یہ سوال ہے، اس کے اوپر یہ جواب ہے، یہ سوال ہے، اور امام روح المانی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق پوری کی ہے۔ تو چونکہ اب حدیث کی کلاس نہیں ہے نا کہ وہ میں ساری حدیث پیش کر دوں، یہ ساری تحقیق اتنا ہے کہ وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ہم پابند ہیں، اور صحابہ نبی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ دوسرا نقطہ، صحابہ نبی سے پڑھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پڑھا ہوا ہو وہ ظاہر ہے ادھر ادھر سے ہٹتا تو نہیں ہے۔ صحابی سے جب بھی پوچھا گیا نا کہ کون سی نماز وسطیٰ ہے، تو وہ جو پڑھ رہے ہوتے تھے نا کہتے تھے یہی نماز، تو وہ تابعی آگے سمجھ لیتے، شاگرد آگے سمجھ لیتے کہ اس کا مطلب ہے فجر کی نماز میں ہم نے پوچھا تھا نا وہ فجر کی تھی۔ دوسرے صحابی سے پوچھا ظہر کے وقت کہ کون سی نماز وسطیٰ ہے، انہوں نے کہا یہی۔ تو صحابی حالانکہ فرمانا چاہتے تھے کہ ساری نمازیں وسطیٰ ہیں جو ابھی پڑھ کے ہیں، تو یہ بھی تو وسطیٰ ہے۔ آگے راوی نے یہ سمجھ لیا کہ شاید صرف اسی نماز کی قید بیان کر رہے ہیں، جبکہ صحابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو اس مزاج قرآن تک پہنچے ہوئے ہیں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ یہ نماز مبہم ہو، ہر نماز بن جائے گی یوں کر کے وسطیٰ۔ تو لہذا دیکھو جی یہ 5 انگلیاں، ان میں سے درمیان والی انگلی کون سی ہے، جس کو بھی پکڑو گے وہ درمیان والی انگلی ہے، اسی طرح ہے کہ نہیں، یہ بھی درمیان والی، کیونکہ چھوٹی اور بڑی انگلی اس کے دائیں بائیں ہیں، یہ انگوٹھا بھی درمیان میں ہے کیونکہ یہ انگلی اور یہ انگلی سیٹ پر، تو ساری نمازیں الوسطیٰ بن سکتی ہیں۔ تو وسطیٰ درمیان والا معنی کرو تب بھی ساری درمیان میں ہے، کیونکہ کوئی ایک کنارے پر نہیں ہے، ساری گھوم رہا ہے صبح اور شام۔ اور اگر درمیان والا معنی نہ کرو، افضل والا معنی کرو، تو ہر نماز افضل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کو بھی نماز وسطیٰ کہہ دیا، اور ظہر کو بھی نماز وسطیٰ کہہ دیا، صحابہ نے فجر کو بھی وسطیٰ کہہ دیا، تو ہر نماز وسطیٰ ہے۔ تہجد کے اپنے فضائل ہیں، جمعہ کے اپنے فضائل ہیں، اور اسی طرح والفجر والیال عشر، یوم النحر کی صبح کے اپنے فضائل ہیں۔ تو ساری نمازیں جب افضل ہیں اور حفاظت ساری نمازوں کی کرنی ہے نا، اس لیے ہر نماز افضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرنا۔ اور بھائی یاد رکھنا، نماز کے اندر میں نے کہہ دیا تھا پہلی ابتدائی اسباق کے اندر جہاں آئے تھے، جتنی کمی نماز میں باقی دین کی بھی اتنی کمی۔ الصلاۃ عماد الدین بھی کہہ گیا کہ ستون اگر کمزور ہے نا، چھت جتنی قیمتی بنا ڈالو اس کو بھی اسی طرح سمجھنا کہ یہ ستون کی طرح کمزور ہے، جتنی بھی قیمتی ہو اسی طرح گرے گی جس طرح ستون گرے گا۔ تو ستون کو اگر مضبوط بنا لینا انشاءاللہ، نماز میں چوری نہ کریں، نماز کے اندر سستی سے نہ کھڑے ہوں، نماز کو وقت سے ٹال کر نہ پڑھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ وقت تلاش کر کے نماز کو پڑھیں۔ اس لیے تو بحث ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ وقت کون سا ہوتا ہے، تو محدثین کے آپس میں اختلاف ہو گئے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے جو پڑھنی ہے نماز، کیونکہ اللہ نے جو حکم فرمایا حافظوا علی الصلوات، اور قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اگر نماز روکو گے فحش سے روک جاؤ گے، نماز کو صحیح پڑھو گے فحش سے روک جاؤ گے، اور نماز صحیح پڑھو گے تو وہ روکے گی ہر منکر کاموں سے، والمنکر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز کی کمی، فحش سے نہیں روک رہا نا بندہ،
موبائل شوبائل چلاتا ہے اور خلاف شرع امور سے نہیں رکتا، مثلا دورے کے سبق میں ٹائم پر نہیں آتا وغیرہ ذالک کا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وضو صحیح نہیں کرتا یا ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا یا کوئی بھی گناہ میں ملوث ہے، تو سمجھ لو اتنے فیصد نماز کمزور ہے، اور ان سے بچنا ہے تو نماز کو درست کرنا شروع کر دو، خود بخود ان سے بچنا شروع ہو جاؤ گے۔ کریں گے حفاظت کہ نہیں کریں گے؟ ہیں جی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں کیونکہ سبق پڑھنا ہے، بھائی دورے کا سبق بڑا اعلیٰ ہے، وہ رہ نہ جائے ایک آئے، وہ بھائی دورہ تو اسی لیے پڑھ رہی ہیں تاکہ نمازیں ہماری ٹھیک ہو جائے، باتیں ٹھیک ہو جائے، ہے جی دورے کی وجہ سے نماز کو اپنے سر پلٹ کے یاد، تو پھر تو دورے کو بھی آپ نے الٹا پکڑا ہوا ہے، نہیں سمجھا؟ تو اسی طرح یہ نہ کہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں آرام سے کھانا کھائیں گے، آپ کہیں بھائی جلدی جلدی کھانا کھا لیں تاکہ آرام سے نماز پڑھیں گے۔ کیوں جی؟ کہ ہم کھانا تو اسی لیے کھا رہے ہیں نا تاکہ ہمارا جسم کی طاقت ہو اور ہم یہ جو ادھار جسم لے کر آئے اس زمین پر اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تاکہ یہ درست ہو۔ بھائی جب نماز کا ٹائم ہو جائے نا کسی کے بھی نہ بنے کریں، کیونکہ میرے نبی کی طریقہ ہے، سنت ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا نا یوں اللہ کے نبی اپنے ساروں کو چھوڑ کر اٹھ جاتے، حدیث میں ہے کہ گویا یہ ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں ہے، ساروں کو چھوڑ چھاڑ کر ختم، بس نماز کی طرف توجہ، اور جو نماز کے لیے کوشش کرے گا اور پھر مانگے گا، اور مانگنے والوں کو تو اللہ دیتے ہیں نا، نماز کے لیے اگر آپ دعا مانگے نا اسپیشل کر کے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس لیے امام محمد رحمہ اللہ وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے دعا ضرور مانگتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ صحیح کر کے پڑھنے کی توفیق دینا، میں آ گیا ہوں۔ تو اس لیے جی اسپیشل کر، کیونکہ اللہ نے تاکید کی ہے لہذا ہم نے پھر تاکید کر دی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ اور جی ایک صورت ہو سکتی ہے نماز کی حفاظت کبھی کمزور ہو سکتی ہے، وہی ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہے جی، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، رجالن کی کیا صورت ہے؟ چلتے پھرتے، ایک صورت یہ ہے نا، اور چلتے پھرتے نماز یوں کر کے نماز باندھ لینا اور چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں، ایک صورت یہ ہے، اس سے تو ہمارے ائمہ نے منع لکھا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجازت ہے، ائمہ حنفیہ نے منع لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں فرجالن جو ہے، تو ہماری دلیل دیکھنا، ہم کہتے ہیں فرجالن پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح کہ قرآن نے رجالن کی صورت متعین کر دی ہے۔ رجالن نے کون سی صورت متعین کی ہے قرآن میں؟ وہ صلاۃ الخوف کا جو حکم ہے، وہ بھی تو رجالن ہوتا ہے نا، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ، کھڑا تو ایک ہی جگہ ہونا ہے نا، صرف یہ ہے کہ چینجنگ کے وقت چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ رجالن کی صورت متعین ہو گئی کہ نہیں؟ رجالن کی صورت اپنی طرف سے نہیں متعین کرتی، رسول اللہ کی طرف سے متعین کرنی ہے، یا دیکھا ائمہ حنفیہ کتنے سخت ہوتے ہیں، ہم کوئی خامخواہ جو ہے نا بکری ہڈی تو نہیں کھولنی، ہم نے قرآن اور سنت کی علی وجہ کمال اتباع کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے دوسرا معنی سمجھا ہے، ان کو جگہ دینا ذرا تھوڑا ہلکا وسیع کرتے ہیں، شاباش۔ تو رجالن کی صورت متعین کر دیجیے، اور رکبانن یا سوار ہو کر، اگر اس کی بھی صورت نہ ہونا تو پھر ظاہر ہے وسعت سے کام باہر ہو گیا ہے، وسعت سے کام مثلا بندہ سو گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ دو بدو لڑائی جاری ہے، ہاتھی ویلا نہیں ہے، تو لہذا پھر تو وسعت سے چونکہ باہر ہوتا ہے اس لیے اس کی گنجائش ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور جب امن کی حالت میں آ جاؤ نا پھر اسی طرح پڑھنا نمازیں كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اللہ نے تمہیں سکھلا دی ہیں۔ بھائی اللہ نے ہمیں کیسے سکھلائی، کہاں سکھائی؟ سورہ بقرہ پوری ختم ہونے والی ہے، ابھی تک تو میں نے یہ نقطہ بیان کر دیا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کے اندر، وہ یہ نقطہ دوبارہ سے آپ نے دوبارہ سے یاد کرنا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کما علمکم، اللہ نے ہمیں کیسے سکھلایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آگے آ جاؤ جی، کہ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کی بھی ایک چیز آ گئی کہ بڑی تاکید کی، قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کا معنی کہ نماز میں صرف عاجز ہو کر کھڑے ہونا ہے ادب سے، اور اس کے علاوہ اللہ کا ادب نہیں کرنا جی،
ہر جگہ کرنا ہے۔ اچھا ایک بندہ قوموا قیام کر ہی نہیں سکتا، سرے سے اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، تو وہ اس آیت کے اندر تو نہ آیا۔ بھائی قوموا للہ قانتین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرنے والے، عاجز ہو کر قائم کرنے والوں میں سے ہو جائیں، نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو، وہ بھی تو ایک شعبہ ہے نا، ایک فرض ہے۔ قوموا للہ قانتین، نماز کے اندر عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا تو اس آیت کا ایک فردوں میں سے ایک فرض ہے۔ باقی تو بہت سارے افراد ہیں، جب بھی کبھی جائیداد کی تقسیم آ گئی، شریعت کے سامنے سر نیچے کر لیں، عاجز ہو جائیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، شریعت کے سامنے سر نیچے کر لیں، عاجز ہو جائیں، کاروبار کو بند کر دیں۔ اسی طرح کوئی حقوق سامنے آ گئے ہیں تو ان کے سامنے قوموا للہ قانتین آ گئے جی۔ او جی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس حکم کی بھی تھوڑی سی تفصیل، کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال آ جائے گا کہ وصیۃ لازواجہم، پیچھے تو حکم آ جو گیا تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وہاں میں نے خیرن پر کچھ بولا تھا، میں نے کہا تھا خیرن سے مراد مال بھی ہے اور اس کے علاوہ اچھائیاں بھی ہیں، اور کہا تھا جب یہ آیت آئے گی تو یاد دلاؤں گا۔ کیوں جی لا وصیت لوارث، وارث کے لیے تو وصیت ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ہے، وہاں کہہ دیا گیا کہ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، حالانکہ وہ تو اصحاب الفروض میں سے ہیں والدین، تو وہ تو وارث نہیں ہے، تو پھر کون وارث ہوگا جی؟ وہ تو وارث ہیں، تو پھر ان کے لیے وصیت کا کیا مطلب ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ مال سے مراد ان کو حصہ دینے کی وصیت ہے۔ ان ترک خیرن، اگر کوئی مال چھوڑا ہے یا کوئی بھی بھلائی چھوڑی ہے تو اپنے والدین کے لیے اسپیشل تاکید کر جاؤ کہ ان کا خیال کرنا، ان کو فلاں فلاں تکلیف ہے، ان کو فلاں فلاں بیماری ہے، تم کسی کو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، تو ان کے بارے میں خیال کرنا، یہ ان کی ایک چاہت ہوتی ہے، ان کا خیال کرنا، گرمیوں سردیوں میں ان کے لیے کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا خیال کرنا۔ تمہارا پاس جو میرا مال آ جائے نا تقسیم وراثت میں، ان کا حصہ تو اپنا آئے گا، جو مال تمہارے پاس آ جائے تو آخر ہے تو تمہارا مال، لیکن میں بھی تو تمہارا بھائی تھا، میں بھی تو تمہارا رشتہ دار تھا۔ ان ترک خیرن، وہاں کہا تھا کہ اگر کوئی چنگائی چھوڑی ہو تو اس پیچھے تھا، اگر ان کے ساتھ اچھے تعلقات کسی کے ساتھ ہوتے تو ان کو کہے گا بے شک مال تم لے لو، لیکن کچھ ان کا بھی خیال کرتے رہنا۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ میرے مال میں سے پہلے ان کو دے دینا پھر مال آپس میں تقسیم کرنا، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ تہائی کی بھی یہاں وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، تہائی کی وصیت بھی غیر ورثہ کے لیے۔ اور جو ہے یہ وصیت چل سکتی ہے، جب یہ وصیت والدین کے لیے چل سکتی ہے تو آگے لفظ کیا ہے عثمان؟ فللوالدین والاقربین، تو اقربین میں الاقرب فالاقرب آنا شروع ہو جائے گا، اور زوجہ تو زیادہ اقرب تھی کہ نہ تھی، تو اس کے لیے یہاں اللہ نے اسپیشل حکم کیا، کیونکہ یہ اقرب تھی اس کے رشتہ داری ہونے کے لحاظ سے تو کچھ نہیں تھی، اب یہ بن جائے گی غیر، تو باقی خاندان کے لیے کچھ نہیں نہ لگتی، باقیوں سے تو پردہ ہو جائے گا وغیرہ ذالک، یہ غیر خاندان سے ہی ہے، بغیر کوئی اس کا یہاں رشتہ دار نہیں ہے، یہ فوت ہو گیا اور باقی عورت بچی ہے تو اب اس کے ساتھ 4 ماہ 10 دن اس کا بھی حکم آ گیا، بھئی 4 ماہ 10 دن تو بیچاری سوگ میں گزارے گی، روتے دھوتے ہوئے گزارے گی، عورت کی فطرت ہے 4 ماہ 10 دن کے بعد یہ اپنے آپ کو سیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہی اس کے ذہن کی وسعت اتنی رکھی ہے، 4 ماہ 10 دن، باقیوں کا سوگ 3 دن تک پورا ہو جاتا ہے، یہ 4 ماہ 10 دن بیچاری مشکلات میں رہتی ہے، تو لہذا یہ اپنے ذہنی سیٹ اپ پورا نہیں کر سکے گی۔ یہ معاشرے میں کوئی ہوگی جو فولادی اعصاب کے مالک ہو، جو طاقتور ہو، ہوشیار چلاک ہو، تو وہ ہو سکتا ہے نظام اپنا بنا لے، لیکن ساری تو ایسی نہیں نہ ہوتی، کوئی کمزور بھی ہوتی ہیں، بیماری بھی۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ بعد میں یہ وصیت کر کے جائے کہ جس طرح جو ہے متروکہ کو سامان دیا جاتا ہے، متلقہ کچھ متروکہ موزورہ کے حکم میں ہیں، ان کے لیے بھی 1 سال کی وصیت کرتا ہوں۔ ان طرح کا خیرن کے اندر آ گیا تھا نا، کوئی تعلقات بھائی اس کا حق تو نہیں ہے، باقی میرا مکان تو تم تقسیم کر لو گے سارا کا سارا، لیکن میں وصیت، یہ اس لیے استحبابی حکم ہے بعد والوں کے لیے، وصیت کر جائے، وصیت کر جائے کہ 1 سال کے لیے اس کا خیال کرنا، یہ مہربانی ہوگی تمہاری، مال تمہارا ہوگا
میرا گھر بھی تمہارا ہوگا، اس کا تو بنے گا 8واں حصہ یا 4تھا حصہ بنے گا نا، لیکن ہو سکتا ہے یہ اس مکان میں پورا 4تھا حصہ نہ بنے، اتنا رہ نہ سکے، ہے جی، چھوٹا سا 4تھا حصہ جو آ نکلے، 8واں حصہ چھوٹا سا جو آ کر نکلے تو پھر کیا کرے گی؟ تو اس کے لیے وصیت کر جاؤ بھائی 1 سال تک اس کو ذرا موقع دے دینا، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے رشتہ دار ہو۔ ان ترک خیرا الوصیہ وصیۃ لازواجہم، ایک حکم وصیت کرنا، اور متاعن یہ دوسرا حکم ہے۔ متاعن، اچھا پہلا حکم ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ ازواج اگر بعد میں ہیں تو باقاعدہ ایک حکم کے طور پر ان کا خیال سمجھنا، بعد میں ازواج، اس لیے اس کو الگ نمبر دیا ہے۔ کیا کرنا جی؟ آپ کو بات آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے، آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وصیۃ لازواجہم متاعن، پھر وصیت کرنا دوسرا حکم ہے، متاعن الی الحول، 1 سال تک کا نفع اٹھانا، کیونکہ 1 سال میں یہ ہوتا ہے کہ سردیاں گرمیاں سب کچھ بندہ سنبھال لیتا ہے، سارے نشیب و فراز درمیان میں سال بھر میں تقریباً آ جاتے ہیں۔ غیر اخراج، یہ الگ حکم ہے کہ ان کو نکالنا نہیں، خصوصاً متان سال بھر خرچہ وغیرہ کا اس کا انتظام کرتے رہنا، اور خصوصاً نکالنا، سکنا بھی اسپیشل ہو، نفقہ بھی ہو اور سکنا بھی اس کو دینا، نکالنا ہی نہیں اس کو گھر سے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر اس دوران خود وہ نکلنا چاہیں، پہلے بھی آیا تھا نا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہاں آیا فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر اب وہ نکلنا چاہیں تو، یہ سال کے دوران نکلنا چاہیں تو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، ہے جی، پہلے فرمایا بالمعروف، اب فرمایا مِن معروف، اپنے حق میں کوئی بھی اچھا قدم اٹھانا چاہیں نا تو پھر ان کو تم نکالنا نہیں، یہ ان کو تم کہنا کچھ نہیں، فلا جناح علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سال کے دوران اپنے حق میں کوئی برا قدم اٹھانا چاہیں تو پھر تو تم اس کو روکنا، کیوں جی؟ تمہارا بھائی تھا، وہ وصیت کر گیا ہے، اس کو سنبھالنا، سمجھانا، منت سماجت کرنا، روکنا، کوشش کرنا، تاکہ یہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اور اگر کسی قسم کا بھی کوئی نیکی کرنا چاہے نا تو پھر تم خواہ رکاوٹ نہ بننا، بھائی ٹھیک ہے تو نیکی تو کر رہی ہے لیکن اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، یہ وہ، بھائی وہ اگر نیکی کر رہی ہے تمہیں فائدہ نہیں مل رہا، تمہارا نقصان اگر ہوتا ہے تو بتاؤ، اگر تمہیں فائدہ نہیں مل رہا اس کی اس نیکی کے اندر، بھئی اگر ادھر رشتہ کرے تو ہمارا فائدہ ہے جی، جائیداد وغیرہ ادھر آ جائے گی، یہ ادھر رشتہ کر رہی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ اگرچہ ہیں تو مسلمان عقیدت ان کا ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو دشمن ہیں، بھئی تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہے نا، من معروف، اگر کوئی بھی بھلائی اپنے بارے میں کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا جو نظام وہاں بن گیا ہے اس کو جانے دیں، اس کے عافیت ہے، تو اس لیے تاکیدات کثیرہ اس کے اندر آئیں۔ گھریلو معاملات کے اندر تو وصیتاً کا یہ سبق بھی آ گیا، اور گھریلو معاملات کی وصایا اور انتہا درجے کی جو کثرت سے تاکیدات تھی نا وہ آ گئی۔ آگے حکم جب ختم ہونے لگا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کر رہا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات جہاں آتا تھا نا تو وہاں اشارہ ہوتا تھا کہ احکام ختم ہو گئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پورے احکام ختم ہو گئے ہوں جی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور جہاں ہے نا لکم آیاتی ہی، اس کا اشارہ اس طرح ہوتا ہے کہ اب احکام تمام ہو چکے ہیں، اب پورے احکام ہیں، احکام کا سیٹ اپ ختم، آیاتی ہی اللہ کے احکام، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، تمہارے اللہ تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے، اشارہ ہے، ان کے انتہا کا اشارہ نہیں ہوتا۔ اور لکم آیات ہی جب آ جا رہا ہے تو اشارہ ہے اس کے بعد احکام نئے نہیں آئیں گے کوئی، تو یقیناً جی سورۃ البقرہ کے تمام احکام جو علمیہ، عملیہ، جدلیہ، تدبیریہ، یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اب کوئی نیا حکم آنے والا نہیں ہے۔
وہ جو آپ کہیں بھیا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین بھی تو آنے والا ہے ان کنتم علی سفر، وہ آپ دیکھیں گے نیا حکم نہیں ہوگا بلکہ وہ تاکیدات ہوگی. کیوں جی؟ یہ نیا حکم ہوتا تو پیچھے آ جو چکا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام. وہ تاکیدات مزیدہ کر کے دی جا رہی ہیں، نیا حکم نہیں ہے. تو اس لیے جی اللہ کریم نے یہاں احکام پورے کر دیے. آپ زور سے بتاتے ہو کہ اللہ نے پہلے کون سے احکام بیان کیے؟ احکام علمیہ و عملیہ. سارے بول رہے ہیں؟ سارے تو نہیں بول رہے. سارے بولتے تو یہاں ابلیس کا نشان بھی نہ ہوتا، وہ بھاگ جاتا. تو ابھی تک تو اس کے نشانات، تو لہذا پہلے کون سے احکام بیان ہوئے؟ احکام علمیہ و عملیہ. جن کو پتہ نہیں ہے وہ بھی بولے. پہلے کون سے بیان ہوئے؟ احکام علمیہ و عملیہ. اور اس کی تعداد کتنی تھی؟ اس کے احکام تعداد تھی 6. احکام علمیہ و عملیہ کی تعداد 6. اور اس کے بعد احکام کون سے تھے؟ احکام جدلیہ. جیسے ہی ختم ہونے لگا تھا تو اشارہ الی الجدل تھا، تو پھر احکام جدلیہ ختم ہو گئے. اور احکام جدلیہ کی قسمیں کتنی تھیں؟ 4 قسمیں تھیں. اور ہر قسم میں کتنے بیان ہوئے؟ 6. تو یوں بن کر ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 24 احکام جدلیہ. اچھا احکام جدلیہ ختم ہونے لگے نا، لا تنکحوا المشرکات کے ذریعے اشارہ کر دیا الی الجدل مع الاہل. احکام تدبیر فی المنزل کی طرف اشارہ کر دیا. تو یوں احکام تدبیریہ کی کتنے طائفے بیان ہوئے؟ 4 طائفے. اور ہر طائفہ میں حکم کتنے تھے؟ تو یوں کل کتنے ہوئے؟ 8. اور ہر حکم کے اندر شکیں کتنے تھیں؟ 6 شکیں تھیں. تو ہر حکم کے اندر اگر شکیں 6 ہوں اور حکم 8 ہوں تو 8 6 48 احکام. کتنے احکام؟ 48 احکام تدبیریہ. تدبیر منزل کے 48 احکام ہو گئے. اچھا جی یہ احکام ختم ہوئے. 48 1 24 1 6 1. اتنے زیادہ احکام ہیں جی. ہاں جی احکام اتنے زیادہ ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا. ہیں جی سارے لوگوں کو پڑھنا پڑے گا جو بھی اللہ کے حکم کو لینے آئے ہیں. اس لیے اللہ نے مخصوص لوگوں کو نہیں فرمایا قرآن پڑھو، ساروں کو حکم ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ نے ساروں کو ڈانٹ دیا. اچھا جی یہ بتا سکتے ہیں کہ پہلے احکام 6 اللہ نے بیان کیے، پھر اللہ نے 4 اس کے اقسام بیان کی، پھر 4 اقسام بیان کی. جی احکام جدلیہ بھی 4 اور احکام تدبیریہ بھی 4. تو احکام علمیہ و عملیہ ان کے اندر 6 جو تھے تو ایک تو تھا عقیدے کا، تو باقی بچے 5. تو اللہ 5 احکام رکھ کر کوئی اشارہ کرنا چاہتے ہیں جی کس چیز کی طرف؟ عبادات کی تفاصیل 5 کی طرف، کیونکہ وہ بھی تو 5 ہیں. اور اگر یہ احکام ٹوٹل 6 ہوتے عقیدے والے کو ساتھ ملا کر تو پھر کس چیز کا اشارہ ہے؟ کہ آگے جتنے بھی احکام آ رہے ہیں نا ہر حکم کی 6 شکیں ہوں گی. اچھا اگر پہلا حکم عقیدے والا ہٹا دیں اور آخری حکم جو لا تاکلوا بطور نہیں کے تھا، اگرچہ نہیں نوع من الاوامر ہوتی ہے لیکن امر ہوتا تو نہیں ہے، وہ تو ایک تاکید مزید کے طور پر تھا. لا تاکلوا تو باقی بچے 4. تو 4 کیوں ہوئے جی؟ آگے احکام تو 4 آنے والے تھے. تو 4 حکم یوں سمجھے عملیہ 4 ہوئے، جدلیہ 4 ہوئے، تدبیریہ. تو اس ترتیب کے ساتھ آپ سورہ البقرہ یاد رکھیں گے. تو سورہ البقرہ کی یہ آیت کون سی اب ہم نے ختم کی ہے؟ 242. اور 242 میں کتنی قسم کے احکام آ گئے؟ 3 قسم کے احکام آ گئے. اور ہر حکم کی تعداد بھی آپ کو بتا دی. باقی انشاءاللہ یہاں سے کیا شروع ہونے لگا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا جی. وما علینا الا البلاغ.